بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ روحانی علاج شفائے امراض کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ ناظرین، شفائے امراض کے لیے روحانی اور جسمانی دونوں قسم کے علاج بے حد ضروری ہے، اور بعض بزرگوں نے ان دونوں قسم کے طریقہ علاج کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ روحانی علاج سے مراد صرف یہ ہی نہیں کہ آپ کوئی وظیفہ پڑھیں یا کوئی قرآنی نقش اپنے پاس رکھیں، بلکہ دعا اور صدقات و خیرات بھی افضل ترین روحانی علاج ہیں، جن کے ظاہری اور باطنی اثرات ہر حال میں فرد پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہم اس بات کا اقرار تو کرتے ہیں کہ سب سے بڑی شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، اور ہم کسی بھی دوسرے فرد کے سامنے اس بات کا اقرار پورے جوش و خروش سے بھی کرتے ہیں کہ شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مگر تنہائی میں جا کر اپنے اندر جھانکیں اور اندر کا احتساب کریں کہ آیا کہ یہ بات ہمارا اندر تسلیم کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر تو آپ کا اور ہمارا اندر اس بات کو مکمل طور پر تسلیم کر رہا ہے اور کہیں بھی شک کے چور چھپے ہوئے نہیں، تو خدا کی قسم صرف ایک بار اپنے پروردگار کو پکاریں۔ اگر شفائے کامل آپ کو حاصل نہ ہوئی تو قیامت کے دن ہم آپ کے گناہگار ہوں گے، مگر یہ کیفیت کہ ہمارے ظاہر اور باطن میں صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات اقدس ہو، کم افراد کو ملتی ہے۔ انسان کے ظاہر اور باطن میں اللہ کی یاد کا نور اگر نہ ہو تو ایسے افراد کی روح بیمار ہو کر انسانی جسم کے لیے بیماریوں اور مشکلات کا سامان پیدا کر دیتی ہے۔ روحانی علاج کی ضرورت ایسی ہی صورت میں افراد کو پڑتی ہے۔ روحانی علاج کے ذریعے فرد کے اندر کی غلاظتیں صاف ہوتی ہیں، اور جب اندر کی غلاظتیں صاف ہوں گی تو ہی کامل شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو ملے گی۔ ناظرین، وقت ایسا آ گیا ہے کہ فرد کا رجحان مادی دنیا میں الجھ کر رہ گیا ہے۔ مادی خواہشات کی تکمیل کے سلسلے میں بعض افراد جائز و ناجائز میں فرق کرنا بھول جاتے ہیں۔ مادی خواہشات اور کاروبار میں الجھے ہوئے افراد کا رجحان اکثر عبادات میں نہیں ہوتا، اور اللہ سے دوری کی وجہ سے شیطان ان افراد کے دل و دماغ پر خاص جالے سے بن دیتا ہے، جس کی وجہ سے فرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے غافل ہوتا ہوتا شیطان کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے، اور اس فرد کو شیطان کے شکنجے میں پھنسنے کا احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں فرد اگر بیمار ہو جائے تو وہ مشکل سے ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر فرد کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو وہ پریشانی جانے کا نام نہیں لیتی۔ افراد اپنی پریشانیوں اور بیماریوں سے چھٹکارا کے لیے بے حد کوشش کرتے ہیں، مگر سب کی سب بے فائدہ رہتی ہیں۔ ایسی صورتوں میں افراد کو جس علاج سے بہترین افاقہ ہو سکتا ہے وہ ہے صرف روحانی علاج۔ روحانی طریقہ علاج سے فرد اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے، جس کا بہترین طریقہ دعا ہے، اور کچھ طریقے اولیاء اللہ نے بھی بیان فرمائے ہیں، وہ سب کے سب دعا ہی کے زمرے میں آتے ہیں۔ عجیب و غریب بیماریوں کا آ جانا پھر وبا کی طرح پھیل جانا حقیقت میں اللہ ہی سے دوری کی وجہ ہے۔ یہ تمام بیماریاں حقیقت میں ہر جگہ پر پہلے ہی سے موجود ہیں، مگر اللہ سے نسبت کی وجہ سے یہ بیماریاں بعض افراد پر اثر انداز نہیں ہو پاتی، اور جب کوئی فرد یا علاقے کے افراد اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے، اور جب کسی علاقے کے افراد اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں تو اس سے مراد یہ بنتی ہے کہ ان افراد پر اللہ کی رحمت کا جو حصار پہلے موجود تھا اب وہ نہیں۔ جب کوئی فرد اللہ کی پناہ ہی سے نکل جائے تو پھر انسانوں کے شکاری اس فرد کا کسی نہ کسی طریقے سے شکار ضرور کریں گے۔ روحانی علاج نہ صرف فرد کے ظاہر اور باطن سے ظاہری اور باطنی غلاظتیں دور کرتا ہے، بلکہ یہ طریقہ علاج اللہ کی پناہ میں آنے کا نہایت آسان طریقہ ہے، اور اللہ کی پناہ ہی میں ہر قسم کا امن ہے۔ شاید اسی وجہ سے والدین کی دعا لینے پر تمام مذاہب نے سختی سے زور بھی دیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض افراد کے صدقات و خیرات اور ان کی اپنی عبادات بھی ان کے لیے روحانی حصار کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ روحانی حصار شاذ و نادر ہی ٹوٹتے ہیں، اور اگر یہ ٹوٹ بھی جائیں
تو اس کی وجہ فرد کے اپنے گناہ اور عبادات سے غفلت ہوتی ہے۔ انسان چونکہ غلطی اور غفلت کا پتلا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی غافل ہو سکتا ہے، اور اس کی وہ غفلت جو اس کا روحانی حصار ٹوٹنے کا سبب بنے، اس سے بڑی ہی مہنگی پڑتی ہے۔ یاد رہے کہ دنیا میں موجود ہر وہ بیماری جسے انسان دریافت کر چکا ہے اور جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئی، سب کی سب انسان کے گرد ہمیشہ ہی سے موجود ہے، اور یہ اس انتظار میں ہے کہ کب انسان دائرہ رحمت سے باہر آئے اور یہ اسے دبوچے۔ انسان نے آج بہت سی بیماریوں کا علاج تلاش کر لیا ہے، مگر بہت سی بیماریاں آج بھی لا علاج ہیں، اور بہت سی بیماریاں ایسی بھی ہیں جنہیں انسان آج تک نہیں جان سکا۔ روحانی نظریات کے مطابق انسان پر بیماری کا حملہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ دائرہ رحمت سے باہر آتا ہے۔ دائرہ رحمت سے مراد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصار، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت ہے۔ انسان اپنی عقل کے ذریعے ان بیماریوں سے بچنے کی تدبیر کرتا ہے اور مختلف ادویات استعمال کر کے شفا حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ بعض افراد کی کوشش تو کامیاب ہو جاتی ہے، یعنی اس فرد سے ادویات کے استعمال کے دوران کوئی نہ کوئی ایسی نیکی سرزد ہو جاتی ہے کہ وہ دوبارہ دائرہ رحمت میں پہنچ جاتا ہے، مگر بعض افراد بھٹک جاتے ہیں اور بھیانک موت ان کا مقدر بن کر انہیں تلاش کر لیتی ہے۔ مذکورہ بالا بیان سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آج فرد کے لیے جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ صحیح روحانی طریقہ علاج اختیار کرنا کیوں ضروری ہے۔ صحیح روحانی طریقہ علاج سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کا عمل ہے، جس کی سب سے بہترین صورت دعا ہے، اور اس کے بعد ایک بہترین صورت نقش نادیلی شریف یا نقش اسم اعظم بھی ہے، جس کے طریقے ہمیں اولیاء اللہ سے ملتے ہیں، جن میں بہت سے طریقے ہم اپنے چینل میں بیان کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ روحانی علاج صرف وظائف اور نقوش آیات قرآن سے نہیں کیا جاتا، بلکہ دعا، صدقات و خیرات اور کسی قسم کی نیکی کا خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کی نیت سے کرنا بھی روحانی علاج کی افضل ترین صورتیں ہیں۔ اور دائرہ رحمت میں رہنے والے افراد پر مشکلیں، پریشانیاں اور بیماریاں نہیں آتی، اور اگر آ بھی جائیں تو وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے۔ روحانی علاج کی ضرورت ہمیں اس لیے پڑتی ہے کہ ہم دنیا کے گناہوں اور افراتفری میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دائرہ رحمت سے ہم خارج ہو جاتے ہیں۔ اور جو افراد دائرہ رحمت سے خارج ہو جائیں، اس کے بعد اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان پر ادویات وغیرہ اثر انداز نہیں ہوتی، اور شفا حاصل کرنے کے لیے ان کی لاکھوں کوششیں رائگا جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں صرف روحانی علاج ہی ہے جس کی برکات سے آپ دوبارہ دائرہ رحمت میں داخل ہو جاتے ہیں، اور دائرہ رحمت میں داخل ہونے کی وجہ سے ادویات آپ کے لیے باعث شفا بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ہم نے اپنے چینل نادیلی میں آپ کے لیے ہر قسم کے روحانی، جسمانی اور نفسیاتی امراض کا روحانی علاج بیان کیا ہے، جو کہ بے حد مجرب ہے۔ لہٰذا آپ ہمارے چینل کو خود بھی وزٹ کریں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، کیونکہ اس میں آپ کے لیے ہم نے بے حد روحانی سیکرٹ شیئر کیے ہیں جو آپ کو کہیں اور جگہ سے نہیں ملے گی۔ روحانی علاج کے سلسلے میں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی معلومات درکار ہوں تو آپ 0332 618933 پر شاہد بھائی سے رابطہ کریں۔ بہنیں آمنہ بہن کے نمبر 0306 3441 پر آمنہ بہن سے رابطہ فرمائیں۔ ناظرین، ہم نے آپ کے لیے جو روحانی علاج اپنے چینل میں پیش کیے ہیں، ان میں آپ کے لیے دعا بھی ہے، وظائف بھی ہیں، نقوش بھی ہیں اور صدقات و خیرات بھی، یعنی روحانی طریقہ علاج کے لیے جو چیزیں فرد کے لیے ضروری ہیں وہ ہم نے آپ کے لیے بے حد آسان طریقہ سے پیش کر دی۔ ان پر عمل کرنا اور انہیں سمجھنا آپ کا کام ہے، اور فیض دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کام ہے، جو محمد و آل محمد کے صدقے میں اور دعائے نادیلی کی برکات سے آپ کو اپنی رحمت سے ضرور نوازے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔